الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. محترم حاضرین، دروس مہمہ میں قل اعوذ برب الفلق یا سورۃ الفلق کی تفسیر اور اس کے معنی اور مطالب سے متعلق ابتدائی اور تمہیدی باتیں گزشتہ درس میں جو اس سے پہلے ہوا تھا 2-3 ہفتے پہلے اس میں گزر چکی. آئیے براہ راست سورت کے مضامین کے کچھ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں. میں کچھ پہلوؤں کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کلام معانی اور مطالب کا بحر ذخار ہے، اور یہ سورۃ المعوذتین، اس کی جو فضیلتیں ہم نے پڑھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورۃ الفلق کو بعض طویل صورتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت والی کچھ صحابہ کے حق میں بیان کی. اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت اور اللہ رب العالمین کی ہدایات کے بہت سارے سامان ہیں، اور اس میں جتنا آپ اور ہم غور کریں گے اتنے معنی اور مطالب کی پرتیں کھلتی جاتی ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہم اللہ، ان دونوں کے مجموعے کی تفسیر المعوذتین کی مستقل کتاب ہے. ہاں، اور اس سے ہٹ کر بھی اہل علم نے بہت سے نکات اور پہلو بیان کیے ہیں. آئیے سورت پر غور کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص دے، فہم دے اور پھر اس کے مطابق اپنے کلام اور اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. عام ترجمہ جو کیا گیا اسی کے مطابق میں نے یہ ترجمہ کیا. فلق کا ترجمہ صبح، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یعنی ساری مخلوقات میں جو شرور اور برائیاں ہیں ان کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات یا تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، چھا جائے، ساری چیزوں کو ڈھانپ لے. یہ 3 آیتیں میں نے ابھی پڑھی. شاید آج کا درس انہی تک محدود رہ جائے، مزید وقت نہ ملے. اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی، قل، آپ کہیے، اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آپ کہیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں، اسے پیش کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ مبلغ ہیں، اللہ کے کلام کو پہنچانے والے ہیں. یہ کلام خود آپ کا اپنا کلام نہیں ہے، آپ کا اپنا پیدا کیا ہوا، بنایا ہوا یا بولا ہوا نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے جسے بعض لوگ انکار کرتے ہیں. معتزلہ اللہ کے کلام کی کھلی نفی کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی فتنے میں مبتلا ہوئے تھے. اس زمانے میں بادشاہ وقت کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی فتنہ اعتزال کو، اور وہ لوگ اللہ کے کلام کو، قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دے رہے تھے. مخلوق اگر مانا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پیدا کیا گیا تب سے وہ چیز وجود میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اللہ ہمیشہ سے ہے تو صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ نے چاہا صفات فعلیہ کو اس وقت استعمال کیا. مثال کے طور پہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا کی کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہے، سب سے پہلی مخلوق عرش اور اس کے بعد قلم اور پھر دیگر مخلوقات، تو جب وہ پیدا نہیں ہوئی تھی تو کیا اللہ خالق نہیں تھا؟ خالق بالقوہ تھا، یعنی قوت، قدرت اللہ کو حاصل تھی، موجود تھی اللہ رب العالمین. لیکن جب اللہ نے چاہا تو بالفعل اس قوت کو عمل میں لایا. ایسے ہی کلام کا معاملہ ہے. جیسے یہ اس عقلی اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جب کوئی تھا ہی نہیں تو اللہ نے کلام کس سے کیا. یہ اس کا جواب ہے کہ کسی سے اگر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے اندر وہ صفت تھی ہی نہیں. تو خیر، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں.
اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ من نزل منزلا، جو کسی مقام پر پڑاؤ ڈالے، کہیں جنگل بیابان میں پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ کہیں پڑاؤ ڈالنا پڑتا تھا، آج بھی کسی کو ہو سکتا ہے پکنک پہ گئے، جنگل بیابان میں گئے، اگر کہیں قیام کر رہا ہے رات میں اور پھر اس نے کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہاں تو وہاں یہ کلمات اگر اس نے کہے کہ میں اللہ کے کلمات تامات، یہ قرآن مانو یا جو بھی ہے کلمات، اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے سے پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، جن چیزوں کو پیدا کیا ان تمام چیزوں کے شر سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ پڑاؤ ڈالنے کے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو وہاں سے جب تک کوچ نہیں کرے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا گویا، اور یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو قل اعوذ، آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں پناہ مانگنے کی گویا ایک تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص سوچے غور کرے، ہر مرد اور عورت اللہ رب جو ہے دنیا میں مختلف مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں سے جھوجتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے۔ ایسے میں کئی مقامات پر یہ کھلا کھلا نظر آتا ہے انسان کو معاملہ کہ انسان اور انسان کو حاصل جتنی بھی قوت و طاقت اور اسباب حاصل ہیں ان سے ان شرور و فتن سے پناہ مانگنا یا بچ جانا اپنے طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا دنیا کا کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ جو لوگ اللہ کے خالق و مالک کے وجود کے منکر تھے، ان پر بھی کچھ ایسے زمانے، ایسی مصیبت و پریشانی کے حالات آئے کہ وہ پیدا کرنے والے سے مانگنے پر مجبور ہوئے۔ یعنی انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی مصیبت، پریشانی، آفت میں گھر جائیں اور ہماری طاقت اور ہماری تدابیر جواب دے جائیں تو ایک ذات ایسی موجود ہے جس کو ہم پکاریں گے تو وہ ہماری پکار سنے گا اور ہمیں بچا سکتا ہے، اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری ادعیہ کے ساتھ قرآن کے اس آخری صورت میں یہ تعلیم بھی دی کہ پناہ طلب کرنی ہے تو اس کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن و حدیث کی جتنی بھی دعائیں ہیں آپ دیکھیے کہ اس میں دعاؤں کا طریقہ، آداب، انداز اور دعا کی تعلیم دی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کی دعائیں انتہائی بلیغ، انتہائی جامع اور زبردست ہے، ایک مستقل موضوع ہے، اور اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں لکھی بھی ہیں۔ ہاں شیخ عبدالرزاق کی پڑھیے فقہ الادعیہ والاذکار، ہاں ادعیہ اور اذکار جو قرآن و حدیث کی ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، ان کی فقہ، ان کی سمجھ بوجھ انتہائی زبردست۔ اور اگر آپ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعاؤں پر غور کریں کہ کس موقع پر کون سی دعا بتائی، اور پھر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ انتہائی کم الفاظ میں جس موقع کی دعا بتائی گئی ہے وہ انتہائی جامع، مناسب، وقت اور حالات کے عین موافق اور مطابق ہے۔ بندے کی جو ضرورت ہے وہ پوری سمٹ جاتی ہے، اور اگر انسان اپنے طور سے دعا مانگے تو لمبی لمبی دعا مانگے گا، لیکن وہ بات نہیں آئے گی، معنی اور مطالب کی وہ بلاغت اور جامعیت نہیں آئے گی جو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں میں ہے۔ تو یہ صورت دعا پر بھی مشتمل ہے، اور یہاں پہلے جب کہا جا رہا ہے میں پناہ طلب کر رہا ہوں، پناہ میں آ رہا ہوں، تو کس کی پناہ میں؟ برب الفلق، صبح کے فلک کے رب کی پناہ میں، فلک کے رب کی پناہ میں۔ یہ بات ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ یہاں عقیدے کی ایک بحث اور بنیادی بات، اور اس کو نہ سمجھ کر بہت سارے لوگ شرکیات میں پڑ جاتے ہیں کہ دعا مانگی جائے گی جس کو ہم دعا کہتے ہیں، اور دعا کی کئی قسمیں ہیں، استعاذہ، استغاثہ، استعانہ، یہ الگ الگ شکلوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ مصیبت میں اگر اللہ سے فریاد کی جائے تو اس کو عربی میں استغاثہ کہیں گے، اور اگر کوئی پریشانی اور مصیبت ہے، شر اور فتنہ ہے، اس سے بچنے کی دعا مانگی جائے تو اس کو استعاذہ کہیں گے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی سے دعا مانگنے کی عموم میں داخل ہیں، اور ہم کو جہاں سورہ فاتحہ میں ابتدا میں یہ تعلیم دی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہیں، جس کو قرآن کا اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ کہا گیا ہے کہ ہمارے مقصد تخلیق سے جوڑنے والی یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں ظاہراً اور باطناً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی ترجمانی ہے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ توکل کی ترجمانی ہے کہ صرف تجھ پر تکیہ کرتے ہیں، صرف تجھ پر اعتماد کرتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو صرف تجھ سے، مانگتے ہیں تو صرف تجھ سے۔ اب یہاں بھی گویا تعلیم دی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مانگو پناہ، کس سے مانگنا ہے؟ رب الفلق سے۔
اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے لیے جو وسیلہ لگایا جائے گا سب سے بہتر، سب سے افضل، اور قرآن و حدیث کی دعاؤں میں آپ کو جا بجا یہ بات ملے گی کہ اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کا وسیلہ لگایا جائے۔ قرآن نے خود تعلیم دی، حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے، حسنہ بہترین نام ہے، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اب اگر یہ ایک جائز وسیلے میں سب سے بہترین ہے نیک اعمال سے وسیلہ، اور تیسرا وسیلہ جو جائز ہے قرآن و حدیث کے تتبع سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی زندہ حاضر موجود آدمی ہے نیک صالح متقی پرہیزگار اور وہ دعا کر سکتا ہے تو ایسے آدمی سے دعا کروائی جائے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخصیت کا، زندہ ہو یا مردہ، جو زندہ ہو جو غائب ہو، اس کی شخصیت، اس کی وجاہت، اس کا حق، اس کا وسیلہ لگانا قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو شرک کرنے والے اشخاص اور شخصیات کا وسیلہ لگا کر استدلال کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اگر وہ نص ہے قرآن و حدیث کی تو یا تو وہ قرآن اور حدیث کا صحیح معنی سے ہٹ کر غلط معنی بیان کرتے ہیں، یا ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے، یا تو من گھڑت اور موضوع ہے، یا انتہائی ضعیف ہے جو قابل حجت کسی طور پر نہیں ہے۔ اور جو عقلی دلیل دیتے ہیں اگر غور سے دیکھیں تو وہ غیر عقلی باتیں ہیں اور انسان اس کو عقلی دلیل سمجھتا ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک تعلیم ملتی ہے کہ پناہ طلب کی جائے صرف اللہ سے، یہ توحید ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگی جائے، یا اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ لیکن کسی کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا رہے ہیں، کشف الشبہات میں ہم نے یہ بہت تفصیل سے پڑھا، اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ کسی شخصیت کو، کسی بزرگ کو، حجر شجر کو، یا فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی صاحب قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہی کفار مکہ کا شرک تھا، یہی قوم نوح کا شرک تھا، یہی مشرکین کے ہاں اکثر و بیشتر شرک پایا جاتا ہے۔ تو پناہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جائے۔ ابھی میں نے کچھ دعائیں پڑھی، دیکھیے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، قل اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ۔ اگر بیمار ہے تو آپ کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں، صحیح مسلم کی دعا کی روایت ہے۔ قل اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، آپ کہیں کہ میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ذریعے سے، اس کے واسطے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ ہاں، من شر ما اجد وما احاذر، جس کو میں پا رہا ہوں، یعنی وہ شر جو مجھے حاصل ہے، اور ان چیزوں کے شر سے جس کا مجھے ڈر ہے، پیش آ سکتی ہیں، اندیشہ ہے۔ تو پناہ مانگی جائے صرف اللہ سے، یہ ایک تعلیم اس میں ملی جو عقیدے کی اور بنیادی تعلیم ہے کہ ہر انسان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ہر انسان کو پناہ مانگنے کا موقع پیش آتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی کہ صبح و شام اور مختلف موقعوں کی جو دعائیں اللہ اور رسول نے بتائی ہے نا، وہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ روز آپ کو جو دعا بتائی گئی ہے کہ فجر اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان صبح کے اذکار پڑھے جائیں، دعائیں مانگی جائیں۔ ہاں، دن بھر کے جو اذکار ہیں، گھر سے نکلنے کے، گھر میں آنے کے، کھانا کھانے کے، ہاں، کوئی چیز اچھی نظر آئے، بری نظر آئے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سب اذکار اور آداب بتائے گئے۔ پھر سونے شام کے وقت، عصر سے مغرب کے درمیان شام کے وقت اگر کسی وجہ سے دونوں وقت میں تاخیر ہو گئی اور بعد میں پڑھی تو اہل علم نے کہا کہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور سونے بستر پہ آئے تو سونے کے وقت، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو واقعی اگر آپ خلوص سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہاں ہماری مائیں بہنیں بھی اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اس کا اہتمام کریں گے اگر آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ روزانہ قرآن کی تلاوت کا اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آج کل جو یہ پھونک جھاڑ، رقیہ اور ان چیزوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کسی کو بلانا پڑتا ہے، پریشان ہونا پڑتا ہے، اس کی ضرورت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر آئے گی، شاذ و نادر آئے گی، آپ خود انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور اللہ شفا ضرور دے گا۔ نشیب و فراز بیماریاں اور مختلف قسم کے اونچ نیچ کے حالات زندگی کی حقیقت ہے، دنیا کی زندگی میں آئیں گے ہی آئیں گے۔ خود پیغمبروں کو جب اس طرح کی چیزیں پیش آئی تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی سنت اور قانون ہے۔ خیر، تو یہ پناہ طلب کی جائے گی اللہ سے، یہ پہلا سبق۔ ہاں، اب یہاں دوسرا اس میں تھا کہ اللہ کی صفات سے، یہاں اللہ رب العالمین کی جو صفت اور وصف بیان کی گئی ہے وہ رب الفلق ہے۔ اب دیکھیے کہ جو دونوں صورتیں ہیں معوذتین، جن کے فضائل ملا کے ہیں، تو دونوں میں اس صورت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں رب الفلق، اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے نام کے ساتھ۔ رب اللہ کا نام ہے اور اس کی نسبت جب فلق کی طرف ہو گئی تو ایک صفاتی اللہ رب العالمین کی خوبی کا ذکر ہو گیا، قدرت کا ذکر ہو گیا۔ اور پھر دوسری سورہ میں ہم آگے پڑھیں گے رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، تین وسیلہ، 3 ناموں کے ساتھ، اور جس سے پناہ مانگی گئی وہ ایک ہے،
اس کی تفصیل انشاءاللہ اس صورت کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ لگایا جائے. اور یہاں لگایا گیا، بتایا اللہ تعالیٰ نے رب الفلق. فلک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فلک کا معنی اصل میں پھاڑنا اور الگ کرنا ہوتا ہے. فلک کا معنی پھاڑنا اور الگ کرنا ہوتا ہے. قرآن میں سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، صبح کو نکالنے والا، رات کی تاریکی سے صبح کو الگ کر دینے والا. یعنی اللہ رب العالمین صبح کو الگ کرتا ہے. اور اسی بنیاد پر اکثر اہل علم نے، جمہور علماء و مفسرین نے رب الفلق کا ترجمہ کیا ہے صبح کا مالک، صبح کا رب. میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ صبح کے رب سے. یہاں صبح کی روشنی کی، اجالے کی صفت سے، اجالا بنانے والے، نکالنے والے کی کا وصف بیان کر کے کیوں پناہ مانگی گئی ہے، اس کا اگلے مضمون سے اس کا ذکر تذکرہ آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ، آگے آئے گا. ہاں فالق الاصباح یعنی صبح کو پھاڑنے اور ظلمت یعنی اندھیرے سے الگ کر دینے والا. اس سے مراد کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے، اجاگر کرتا ہے. رات کی تاریکی جس میں سب چیز چھپ جاتی ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا، صبح کو پیدا کرتا ہے تو اجالا چھا جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، اور رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا میں جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے، موجودات جتنے بھی ہیں، بڑے غور سے سنیے گا. ہاں یہ علامہ ابن قیم، ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کیا نام ہے سورہ فاتحہ میں ابتدا جو کی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین. اور آگے جو ہم تشریح کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فالق، فلق کا رب، اور خالق رب العالمین یہ مانوی اعتبار سے قریب قریب ہو جاتے ہیں. قرآن کی شروعات میں رب العالمین کہا، یہ آخر میں رب الفلق کہا. اب کیسے رب الفلق کا معنی رب العالمین سے قریب قریب بنتا ہے یا خالق کے معنی میں سے قریب ہو جاتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، موجودات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں فلق کا معنی اپنے اندر رکھتی ہیں. فلق کے ذریعے سے وجود میں انہیں پھاڑنے اور الگ کرنے سے. ہاں کل ما من فلق عن الشیء، ہاں ہر وہ چیز جو کسی چیز سے الگ ہو، پھٹے، نکلے، تو وہ دوسرا وجود ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ سورہ انعام میں کہا ان اللہ فالق الحب والنوى. اللہ تبارک و تعالیٰ دانے، حب بیج کو کہتے ہیں، بیج کو، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، بیج کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. کسان یا کوئی بھی شخص ایک بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، بوتا ہے. ہاں اب اس کی سینچائی ہونے کے بعد وہ اس کی کونپلیں اور پھٹتی ہے، بیج سے جو ہے اس کے جو ہے پودا نکلتا ہے، کونپل پھٹتی ہے، اور پھر وہ بیج کو پھاڑ کے اس سے جو کونپلیں نکلتی ہے مزید زمین کو پھاڑ کر وہ باہر آتی ہے. بیج بھی پھٹتا ہے، زمین بھی پھٹتی ہے، ہاں، اور پھر اس کے بعد باہر نکلتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو غلہ، اناج، پھل پھول حاصل ہوتے ہیں. تو اس میں انسانوں کی بھی غذا ہوتی ہے اور جانوروں کی بھی غذا ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا انحصار اس فالق الحب والنوى. اب سوچئے کہ بیج کو پھاڑنے والا، گٹھلی کو پھاڑنے والا، زمین کے سینے کو چیر کر جو چیز وجود میں آتی ہے وہ عمل کون کرتا ہے؟ کائنات کی کوئی ہستی یہ کرتی ہے؟ ہاں، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی اس پر قدرت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اور یہ نظام تو ان لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے اللہ رب العالمین نے بنایا. تو اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو فالق الحب والنوى ہے. سونے کے وقت جب آپ بستر پر آئیں تو اس وقت ایک بڑی پیاری اور بہترین جامع دعا بتائی گئی ہے. ہاں، قرض کی ادائیگی کے لیے ہم کو وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں اور بھی بہت سی معنویت ہے. تو اس میں پہلا حصہ جو ہے اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراۃ والانجیل والفرقان. ہاں تو دیکھیے، اے اللہ ساتوں آسمانوں کے پروردگار مالک، ہاں زمین کے مالک اور پروردگار، ہاں عرش عظیم کے پروردگار اور مالک، ہاں ربنا ورب کل شیء ہمارے پروردگار اور کائنات کی ہر چیز کے مالک اور پروردگار. اس میں انبیاء، صالحین، فرشتے، آسمان زمین سب آ گئے، ہر چیز کا پروردگار وہی ہے. ہاں فالق الحب والنوى. آگے کہا ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى.
گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والے، ہمارا پروردگار وہ ہے، اور ہمارا پروردگار ہماری غذاؤں کا، زندگی کا انتظام کرنے کے لیے یہ دانے، بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے کا نظام قائم کیا ہے۔ کوئی کسان، کوئی انسان اس کو پھاڑ کر پودے کوپل نہیں پھاڑتا نکالتا۔ صرف اس پر ہم غور کریں تو یہ کافی ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے سامنے جھک جانے کے لیے، اللہ کے نعمتوں کو پہچان کر اس کے سامنے جذبہ تشکر کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کے لیے۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، غور ہی نہیں کرتا، جو نعمتیں کھا رہا ہے اس پر بھی توجہ نہیں دیتا۔ فالق الحب والنوى، وہی ہے جو دانے، گٹھلی، بیج اور دانے کو پھاڑنے والا ہے۔ فالق الاصباح، جو اسی میں کہا کہ صبح کو نکالنے والا، فلک پھاڑنے والا، رات کی تاریکی سے اس صبح میں جب اجالا پھیلتا ہے، روشنی آتی ہے، تو انسان کے لیے کام کرنا، دھندا کاروبار کرنا، کمانا، محنت مشقت کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ مشکل کام ہوتا ہے، اور دن کے اجالے میں جو محنت مشقت کر کے تھکن اور وہ شکستگی آ جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جسم کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کام کرنے کا حوصلہ، جذبہ اور طاقت کم ہو جاتی ہے، تو اللہ نے رات بنائی۔ اسی میں آگے کہا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ رات کو راحت کا سامان بنا دیا، آرام کا مقام بنا دیا، کہ دن بھر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اب اس کے بعد جب ہم نے ایک نظام کے تحت نیند لے لی، تو اللہ رب العالمین اب پھر سے صبح جب اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے، تو پھر سے آدمی نشیط اور سرگرم ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، وہ تھکن دور ہو جاتی ہے، شکستگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ رات کو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کو نکالتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک دیکھیے کہ انڈے سے چوزے نکلتے ہیں، انڈے کی زردی اور اس کا جو مادہ نکلتا ہے، جو ہماری غذا کا بھی کام دیتا ہے، اور اس سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو انڈا پھٹتا ہے تو چوزا نکلتا ہے۔ مادر رحم، انسان کی مادر رحم میں جب انسان کا نطفے کا کیڑا وہاں پہنچتا ہے تو بیضہ پھٹتا ہے، اور یہ اس میں پیوست ہوتا ہے۔ پھر جب مادر رحم پھٹتی ہے تو اس کے پھٹنے سے جو ہے انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی طرح پتھر جو چشمے پانی نکلتے ہیں، یا تو زمین کے پھٹنے سے یا پہاڑ کے پھٹنے سے چشمے ابلتے ہیں، پانی حاصل ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ بادل کے پھٹنے سے بارش ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ جو آسمان اور زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، زمین جس میں رہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن ففتقناہما، یہ دونوں ملے جلے تھے، گتھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ پوری کائنات اللہ کے پھاڑنے سے، فلق کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ یہ ہے رب الفلق۔ اللہ رب العالمین فلق کا مالک ہے۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے کہ آسمان اور زمین کا وجود فلق سے ہوا، ہم پیدا ہو رہے ہیں فلق سے، جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس پہ ہماری غذاؤں کا انحصار ہے، وہ زمین کے اور بیج اور دانے کے پھٹنے سے، فلق کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہو رہی ہیں۔ پانی کے قطرات بادلوں کے پھٹنے سے حاصل ہو رہے ہیں، وہ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ انڈا چھلکا پھٹتا ہے تو نکلتا ہے۔ اس طرح پانی جو حاصل ہوتا ہے وہ زمین کے پھٹنے سے، زمین میں جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ چشموں کے پھٹنے سے ندیاں، چشمے نکلتے ہیں۔ تو سارا معاملہ زندگی کا کاروبار اللہ کے اس نظام سے ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین رب الفلق ہے۔ تو لوگوں نے کہا فالق اور خالق گویا قریب قریب معنی ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو رب العالمین کہا، یہاں رب الفلق کہا، یہ قریب قریب معنی میں۔ یہ رب الفلق، اللہ تبارک و تعالیٰ فلک کا مالک ہے، پھاڑنے والا ہے۔ اب آگے بڑھیں کہ من شر ما خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رب الفلق ہے ہم نے پناہ طلب کی۔ کس چیز کے شر سے؟ من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوقات۔ اب یہاں کئی بحثیں، اگر ہم اس میں تفصیل میں جائیں بہت لمبا وقت لگ جائے گا۔ ایک دو پہلو کا میں صرف اشارہ کروں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات، دیکھیے یہاں کس کو ما خلق، جو پیدا کیا، ساری مخلوق آ گئی، تو ایک اعتبار سے عموم ہے، عام معنی ہے کہ جو بھی مخلوق ہے وہ سب آ گئی اس میں۔ لیکن یہاں ایک اور بھی سوال کہ کیا جو بھی مخلوق ہے اللہ کی وہ شر ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور کیا اللہ رب العالمین نے شر پیدا کیا تو شر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی؟ یہ دوسرا سوال۔ دونوں اہم گفتگو ہے، اور اس میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی قابلیت کا مظاہرہ کر کے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلا سوال کہ کیا کائنات کی ہر چیز یا اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سراپا شر ہی ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ عموم اس معنی میں ہے کہ مخلوق میں جن مخلوقات کا، جتنی بھی مخلوقات ہیں اور ان کا کوئی بھی شر ہے، جن کے اندر شر ہے بھی تو وہ سراپا شر نہیں ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ برے ہیں، تو ایک آدمی برائیوں کا
اگر عامل ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہی ہوتا ہے پورے طریقے سے. وہ اگر برائی بھی بولے تو اس کے اندر پوری برائیاں نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ خیر بھلائی ہر ایک میں ہوتی ہے. ہاں, فرعون حامان نمرود جیسے لوگ جو سرکشی میں مشہور ہیں, ان کے یہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ خیر ملے گا. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اور اسی میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ ارے وہ تو ان کی تو یہ خوبی ہے. ہاں, حالانکہ غور نہیں کرتے کہ ایک خوبی اور پھر اس کے بعد ایسی کچھ خامیاں ہیں کہ ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے. آپ بہت عبادت کرتے ہیں لیکن شرک اکبر کر دیا, ساری عبادتیں تباہ ہو گئی. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس دھوکے میں ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں, توحید شرک سیکھتے ہی نہیں, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اور اگر کوئی بیان کرے تو اس کو مسلکی اختلاف سمجھ کر جو ہے جھاڑ دیتے ہیں. غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے سیکھنا, اور یہ اللہ کہہ رہا ہے. خیر, تو ایک بات کہ جو اللہ نے پیدا کیا ان میں جن, یہاں مراد یہ ہے کہ جن مخلوقات میں کسی بھی قسم کا شر ہے وہ سب اس میں آ گئی, لیکن ہر مخلوق سراپا شر نہیں ہے, اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن میں شر ہے ہی نہیں. جیسے جنت کو اللہ نے پیدا کیا, جنت میں کوئی شر نہیں. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا, فرشتے سراپا خیر ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے اندر برائی کا, شر کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے, لہٰذا ان کے اندر نہیں ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں, اگر ان سے بشری تقاضے سے کہیں کوئی معاملہ ہوا بھی خطا اور غلطی تو فوراً اصلاح ہو گئی. اس اعتبار سے وہ بھی سراپا خیر ہی خیر ہے, اور ان کا درجہ تو فرشتوں سے اونچا, خاص طور سے سید المرسلین کا ہے. تو ایک اس سوال کا جواب کہ یہ سراپا خیر نہیں ہے. دوسرا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شر کہہ رہا ہے تو ایک سوال کہ کیا اللہ رب العالمین نے شر پیدا کیا تو اللہ کی طرف شر کی نسبت کی جائے گی, یعنی اللہ کی صفت یا اس کی ذات کے ساتھ شر کو جوڑا جائے گا؟ تو اچھی طرح سمجھے کہ پیدا تو ساری چیزوں کو اسی نے کیا, تکوینی اعتبار سے, تخلیقی اعتبار سے ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی. اللہ نے دن کو جیسے پیدا کیا, رات کو بھی اسی نے بنایا. حضرت جبرائیل کو اس نے پیدا کیا جو منبع خیر ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں. اسی طرح ابلیس کو بھی اسی نے پیدا کیا جو رجیم اور مرجوم بن گیا. تو اچھے برے کو اللہ نے ہی پیدا کیا, مخلوق ساری کی ساری اسی کی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان پیدا کرنے والے پیدائش کے اعتبار سے, خالق اور ربوبیت کے اعتبار سے اللہ کے اندر کوئی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ چیزیں سراپا شر نہیں ہیں. ان چیزوں کا وجود پھر کیوں کیا؟ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب یہ شر ہیں, برائی ہیں, اور ہمارا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ قرآن حدیث کا, صحابہ تابعین تبع تابعین کا, تمام ائمہ, امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, تمام ائمہ کا, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے. معتزلہ اور قدریہ نے کہا کہ ہمارے اعمال کو ہم خود پیدا کرتے ہیں. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے, اب چوری کا عمل بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو یہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ ایک آدمی برا کام کر رہا ہے جو اللہ نے پیدا کیا, پھر اللہ ہی اس کی سزا بھی دے رہا ہے, تو یہ ایک اعتراض ہوگا اللہ کی ذات پر. اللہ کی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی, لیکن گمراہی میں پڑ گئے. اس لیے قرآن و حدیث کو مضبوط پکڑنا چاہیے. ہماری عقل میں اگر کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ کر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی ذات حکیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذہین کامل کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ کے رسول کو سمجھ میں نہیں آئی, ایسا سمجھتے ہیں ہم, غلط بیان کر دیا, سوال ہی نہیں. تو بہرحال یہ جو شر کو پیدا کیا, اول تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اور اسی لیے قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ کئی مقامات پر انبیاء کرام کے کلام میں آپ دیکھیں گے, اللہ کے کلام میں دیکھیں گے کہ شر کی نسبت اگرچہ خالق اللہ ہے اپنی طرف کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے جو سورۃ الشعراء میں ہیں کہ اللہ مجھے روزی دیتا ہے, مجھے کھلاتا پلاتا ہے, وہ مجھے روزی دیتا ہے کھلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین, آگے کہا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. میں بیمار پڑتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے. بیماری میں ایک قسم کا نقص جیسا ہے. اس لیے یہ ادب اور اللہ رب العالمین کی شان میں ادب اور احترام کا پہلو ہے, انداز بیان ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار کرتا ہے, یہ نہ کہیں, بلکہ یہ کہیں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں. تو میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے بیمار کون کرتا ہے؟ بیماری کس کی اجازت اور حکم سے ہوتی ہے؟ اب یہاں کوئی اگر یہ قدریہ کی طرح کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت نہ کریں شر کی, اس لیے کہ الزام آئے گا, تو ان کی بات کو ماننے میں اللہ رب العالمین پر اور بڑا الزام آ جاتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ برائی کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے, شیطان ہے یا ہم ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اور بڑی گستاخی ہے. کیسے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی کائنات اللہ کی سلطنت ہے, اللہ کی مخلوق ہے,
اس میں ہم یہ مانتے ہیں، قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و فیصلے قضا اور قدر کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، ہلتا ٹوٹتا، ایک پتا، ایک ذرہ بھی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ نہیں چاہ رہا ہے، اللہ پیدا نہیں کر رہا ہے، ابلیس پیدا کر رہا ہے، انسان پیدا کر رہا ہے، مطلب اللہ جو نہیں چاہتا وہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین عاجز ہے کیا؟ مجبور ہے؟ بے بس ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے شرح العقیدہ الطحاویہ میں علامہ ابن ابی العز نے 2 واقعات نقل کیے دلچسپ۔ کہا کہ ایک مجوسی اور ایک قدری، تقدیر کا انکار کرنے والا، دونوں ایک کشتی میں سوار تھے، سفر کر رہے تھے۔ تو قدری نے مجوسی پر محنت کی، اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجوسی نے کہا کہ آپ کے اعتبار سے میں اس وقت تو مسلمان ہوں کہ کافر ہوں؟ کہا آپ کافر ہیں؟ کہا میں کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں یا کافر رہوں؟ کہا اللہ تو چاہتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ کہا پھر میں کافر ہو جاؤں، کافر رہوں، یہ کون چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا شیطان چاہتا ہے کہ آپ کافر رہو۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان رہوں، مومن ہو جاؤں، اور شیطان چاہتا ہے کہ میں کافر رہوں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں کافر ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں وہ ہوں جو شیطان چاہتا ہے۔ اس کا مطلب شیطان کا چاہنا اللہ کے چاہنے پر بھاری ہے، شیطان کی مشیت اللہ کی مشیت پر غالب ہے۔ تو کون بڑا ہوا، شیطان یا اللہ؟ تو میں تو وہی رہوں گا جو بڑا ہے، جو زیادہ طاقت والا ہے۔ اس پر وہ قدری چپ ہو گیا، جواب ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی دوسرا واقعہ نقل کیا کہ ایک دیہاتی شخص، اس کا اونٹ گم ہو گیا، چوری ہو گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچا تو وہاں عمرو بن عبید موجود تھا، جو معتزلیوں کا سردار تھا، وہ بھی اسی عقیدے کا قائل تھا۔ تو اس نے، دیہاتی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کوئی اونٹ نظر آیا کیا جس پر ایسا ایسا سامان لدا ہوا تھا؟ کہا نہیں نظر تو نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرا اونٹ جو گم ہو گیا، چوری ہو گیا، مجھے واپس مل جائے، میرا سارا ساز و سامان اسی پر ہے۔ تو عمرو بن عبید نے بآواز بلند دعا مانگی کہ اے اللہ، تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو جائے، لیکن چوری ہو گیا، اب تو اس کا اونٹ لوٹا دے۔ تو اس دیہاتی نے کہا تیری دعا مجھ کو مت چاہیے، نہیں چاہیے، تو دعا مت مانگ۔ تو بولا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ دعا کر دو میرے لیے۔ تو کہا تو جو دعا کر رہا ہے یہ دعا مجھے نہیں چاہیے۔ بولا کیوں؟ بولے اس لیے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تو چاہتا نہیں تھا کہ چوری ہو، پھر بھی چوری ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ، میں یہ ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ ایسا ہے تو اللہ مجھے لوٹانا چاہے گا اور لوٹا نہیں پائے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے، کر نہیں پاتا۔ تو بات کو سمجھیں، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اعتراض کفار مکہ نے بھی کیا تھا، لو شاء الرحمن ما کیا ہے ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ان معبودان باطلہ کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ دیکھیے قرآن نے نقل کیا، اور 3 جگہ پر ہے اس معنی کی آیت قرآن میں۔ کفار مکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے آپ کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں، آپ کہتے ہو کہ ہم بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو یہ شرک ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ جب آپ کہہ رہے ہو، مانتے ہیں کہ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اب اگر اللہ نہیں چاہتا، رحمان نہیں چاہتا، تو ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم شرک کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھیں، یہاں ایک بات کو دھیان رکھیں کہ اللہ کی مشیت 2 قسم کی ہے۔ یہ تھوڑا سا علمی بحث اور آپ کو مشکل لگے گی، لیکن اس کو سمجھیں، کیونکہ اس کو نہ سمجھنے سے کچھ لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مشیت جس میں اللہ کی پسند بھی شامل ہوتی ہے، میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت جو تکوینی تخلیقی ہے، جس میں اچھی بری ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کو اللہ کی مشیت خاصہ کہا جاتا ہے۔ ارادہ کونیہ خلقیہ عقیدے کی کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں آپ اس کو پائیں گے۔ وہ اللہ کا ارادہ جو کونی ہے، پیدائشی ہے، تخلیقی ہے، اور اللہ کا وہ ارادہ جو شریعت سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی پسند پر مشتمل ہے۔ تو شریعت میں جو کہا کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، وہ اللہ کی پسندیدہ ہے۔ اور کائنات میں جو نظام بنایا، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کی پسندیدہ چیزیں بھی ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں بھی۔ اب یہیں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ کی ناپسندیدہ ہے تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تو اس کے 20 جواب ہیں، ان میں سے 1-2 جواب یہ ہے اہل علم نے دیا کہ کبھی کبھی ہم کو ایک چیز ایک زاویے سے، پہلو سے
بری نظر آتی ہے لیکن دوسرے زاویے سے وہ بری نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایک چیز بری ہوتی ہے لیکن اس برائی کے ذریعے سے ہمیں کچھ خیر حاصل ہوتا ہے. ہاں آپ کو کوئی بیماری ہو جائے جلد پر یا ایسے آنکھ انگلی میں ہاتھ میں کہ پھوڑا ہو گیا, ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا, وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو آپ اچھے نہیں ہوں گے اور یہ بڑھتے بڑھتے پورے ہاتھ کو جو ہے خراب کر دے گا. تو اب ایک بات بتائیے کہ آپ اور ہم میں سے کوئی ہے جو یہ پسند کرتا ہے اس کو کہ یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ کاٹا جائے, ایک انگلی کاٹ دی جائے؟ ہاں اس میں ہم کو مزہ آتا ہے, لذت ملتی ہے, انجیکشن لگانے میں مزہ اور لطف آتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو آتا ہو لیکن عمومی طور سے تو اس میں لوگ تکلیف ہی جھیلتے ہیں. اور آدمی پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی لگواتا ہے. آپریشن کو پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی کرواتا ہے. تو ناپسندیدہ ہے پھر بھی کر رہا ہے. یہ جواب ایک غور کیجئے کہ اللہ کو ناپسند ہے تو کیوں کیا, اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. ہاں اور یہ علماء نے دی ہے. تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس ناپسندیدہ چیز کو اختیار کرنے سے ہمیں وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے پسندیدہ ہے. ہمیں وہ حاصل, ہم انجیکشن لگوا رہے ہیں, آپریشن کروا رہے ہیں تو یہ ناپسندیدہ ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم کو صحت ملے گی, بیماری سے نجات ملے گی, تکلیف سے آزادی مل جائے گی, یہ ہمیں پسندیدہ ہے. ایک کام ہم کو بمبئی دلی جا کے کرنا ہے. اب بمبئی جانے میں خرچ بھی ہے, بھیڑ بھاڑ ہے, اس سے گزرنا ہے, وقت دینا ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے, مشقت اٹھانی ہے, لیکن ہم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشقت اٹھانا ہمارے اس کام کے لیے ہے جو ہمارے لیے پسندیدہ ہے, مطلوب ہے. ہاں آج کل تو لوگ حرام کام کرتے ہیں, نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت تک دے رہے ہیں اور لوگ رشوت لے رہے ہیں. ہاں تو ناپسندیدہ چیز کو آپ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو اس سے ایک دوسری چیز مطلوب ہے جو اس کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے شر کو, برائی کو آزمائش کے لیے پیدا کیا, بندوں کو آزمانے کے لیے. اگر دنیا میں صرف خیر ہی خیر ہوتا, نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی, برائی اور برائی کو اللہ پیدا نہیں کرتا تو ہمارا امتحان کیسے ہوتا؟ ایک پھر اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ توبہ کرے, نادم ہو, اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائے, معافی مانگے. ہاں اللہ تواب ہے, قابل التوب ہے, اللہ غفار ہے, اللہ رب العالمین غفور ہے, رحیم ہے. تو اللہ پسند کرتا ہے بندے کی جو ہے ندامت کے ساتھ اس کے آنسو بہانے کو. اب توبہ کون کرے گا؟ جو گناہ کرے گا وہی کرے گا نا. اگر گناہ ہوتے ہی نہیں, آدمی کو گناہ کا ارتکاب کرتا ہی نہیں تو توبہ کہاں سے ہوتی؟ اسی طرح جو شر اور برائیاں پیدا کی, اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور اس کے بہت سارے اسماء حسنہ کے اثرات اور نتائج کا اظہار ہوتا ہے, ظہور ہوتا ہے. ہاں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. تو اس نے دن کا اجالا بنایا تو رات کی تاریکی بھی بنائی, اس کے مقابل میں وہ بھی بنانے پر قدرت رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے اچھائی بنائی تو اس کے سامنے برائی بنائی. ہاں جبرائیل کو بنایا تو اس کے سامنے ابلیس کو بھی بنایا, اگرچہ وہ پہلے خیر تھا بعد میں شر ہو گیا لیکن کلی طور پر نہیں رہا. ہاں خیر کلی طور پہ کیا نام ہے بعد میں شر کی طرف چلا گیا. تو یہ اس کا اپنا عمل تھا, اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے برائی کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے کچھ اسماء و صفات کے اثرات اور نتائج ظہور پاتے ہیں. جیسے اللہ ذو انتقام ہے, ہاں انتقام لینے والا. ان بطش ربک لشدید, یقیناً تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ سخت پکڑ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین العدل ہے, انصاف کرنے والا. تو جیسے وہ نیک اور صالح لوگوں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے ویسے برے بدکاروں کو سزا دیتا ہے. تو سزا کس کو دے گا؟ جو گناہ کرے گا اسی کو دے گا نا. اللہ رب العالمین قہار ہے. اور اس طرح کی اور بھی کچھ اللہ رب العالمین کی صفات اور صفاتی نام ہیں جو ان لوگوں پر ظاہر ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہاں اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے اس کی بندگی میں کہ ہم بندگی کرتے ہوئے نیکی کا حکم دے ہوئے برائی سے رکے. یہاں رک کے ذرا سا غور کیجئے گا. ہاں نیکی کا حکم دے ہوئے برائی سے روکیں. اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے تو جان, مال, زبان, قلم جس سے ممکن ہو جہاد کریں. اب سماج اور معاشرے میں یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا, محلے میں ہو گیا, جماعت میں ہو گیا, سماج اور معاشرے میں ہو گیا, ملک میں ہو گیا, تو ایک آدمی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے. ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کو برائی سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں. اب ہم کو لگتا ہے اور آج کل بہت لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کو ٹوکوں گا, بولوں گا تو ناراض ہو جائے گا, اس لیے چپ. یہ امتحان میں ہم فیل ہو گئے. جہاں بول سکتے ہیں نہیں بول رہے ہیں. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا, اس کی ناراضگی ہمیں گوارا نہیں ہے, اللہ کی ناراضگی گوارا ہے. امتحان میں فیل ہو گئے.
اور بندہ مومن جب ہوگا، انبیاء کرام کو دیکھیے کہ پوری قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ کا سماج کہہ رہا ہے کہ آپ صادق و امین ہیں، اپنی امانتیں رکھ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ سے بہتر انسان کسی کو مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت پیش کی، پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، رشتہ داروں سمیت، ابو لہب اس میں شامل. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں سے کیا دشمنی تھی؟ ان کو سب سے بڑے منکر سے روک رہے تھے، شرک مت کرو، کفر مت کرو، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر توبہ کر لو شرک سے. یہی تو جھگڑا تھا نا. تو غلط سے منع کرنے کی وجہ سے مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے. اب ہمارا آپ کا امتحان ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے سماج میں، آپ کی جماعت میں ایک آدمی غلط کرتا ہے، آپ ٹوک سکتے ہو، بول سکتے ہو، آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ غلط ہے، ظلم ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن آپ خاموش ہیں. آپ اسے مصلحت سمجھ رہے ہیں. مصلحت یہ نہیں ہے. مصلحت اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہے، مصلحت اجر و ثواب کا کام کرنے میں ہے. یہ امتحان ہو رہا ہے. اگر یہ برائی نہیں ہوتی، ظلم نہیں ہوتا، غلط کام نہیں ہوتا، تو برائی سے روکنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا عمل بھی نہیں ہوتا جو اللہ کو پسند ہے اور جس کی بنیاد پر بندوں کو آزماتا ہے. یہ تھوڑی سی میں نے بات نکل گئی تو تفصیل میں چلا گیا. میں چاہتا تھا کہ اس کو سرسری طور سے پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ من شر ما خلق کے تحت یہ بحث آتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا اس پہ شر سے، تو اس کے 2-3 پہلو تھے. تو مخلوقات میں جو بھی شر ہے ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اب مخلوقات میں کون سی مخلوق ہے جن کا شر ہے؟ جنوں کا شر ہے، انسانوں کا شر ہے، جانوروں کا شر ہے، سانپ بچھو، کیڑے مکوڑے، مچھر، فلاں فلاں فلاں. ہاں دشمنان دین، ہاں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، اب وہ یہود و نصارہ کی شکل میں ہو، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شکل میں ہو، کسی پریوار کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، جال بن رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں اور اپنے اعتبار سے سرگرم عمل ہیں، ان کے شرور ہیں، فتنے ہیں. دنیا میں جتنے بھی شر ہیں اس ایک جملے میں آ گئے. ہاں ایک جو من شر ما خلق. ہاں عموم کتنی جامع دعا ہے یہ. اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے کیسے نہیں ہوگا بلیغ. ہاں ہم لمبی چوڑی بول گئے اللہ اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا. ہاں اگر اس طرح ایک ایک چیز کا ذکر کریں تو کئی جلدوں کی کتاب ہو جائیں گی اور کچھ چیزیں باقی ہی رہیں گی، کیونکہ بہت سے شرور و فتن ایسے ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. بہت ساری ایسی، ابھی من شر غاسق اذا وقب کے تحت آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ رات کو کیا کیا بلائیں اترتی ہے، کیا کیا اللہ اتارتا ہے، چاہتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے دعا مانگ لی، اللہ جو ہم جانتے نہیں، دیکھے نہیں، اللہ اس سے بھی بچاتا ہے، جو ہم جانتے ہیں اس سے بھی بچاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پہلا جملہ سکھایا، قل اعوذ برب الفلق، پروردگار فلک کے پروردگار کی، صبح کی پروردگار کے پناہ میں میں آتا ہوں. ہاں جس طرح صبح رات کی تاریکی کو چھانٹ دیتی ہے، ہاں ساری چیزیں اجالے میں آ جاتی ہے اور انسان کے لیے کام کرنے کی، زندگی جینے کی امید اور مواقع پیدا ہو جاتے ہیں روشنی سے. ہاں ابھی آگے آئے گا من شر غاسق اذا وقب میں، وہاں اس کی مناسبت بھی ظاہر ہوگی اور یہ ظاہر ہوگا کہ تاریکی شرور و فتن کے لیے مناسب ہے. شیاطین پسند کرتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ، گنہگار، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اندھیرے کو پسند کرتے ہیں. ہاں اور نیک لوگ اجالے کو پسند کرتے ہیں، فرشتے، انبیاء، ان کو اجالے پہ. علامہ ابن تیمیہ نے اور ابن قیم رحمہ اللہ نے روایتیں نقل کی بخاری وغیرہ کی کہ مسیلمہ کذاب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو وحی لاتا ہے تو کیسے اور کہاں سے لاتا ہے، تو کہا انتہائی اندھیرے میں اور رات کی تاریکی میں لاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ کے پاس جو وحی آتی ہے تو دن کے اجالے کی طرح، روشنی کی طرح ہوتی ہے. تو سچے نبی کے پاس آنے والی چیز اجالے والی ہوتی ہے اور جھوٹے نبی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب نے، اس کے پاس جو وحی لایا وہ اندھیرے والی ہے. ہاں اندھیرے والی یعنی وہ شیطان کی طرف سے تھا. ہاں میرا خیال ہے بنو امیہ کے کون سے خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا. تو علامہ ابن تیمیہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن میں اور دوسرے لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اس واقعے کو. بڑا دلچسپ ہے اس میں بھی کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اب کچھ لوگوں نے جب جا کے اس سے بات کی کہ آپ نبی کیسے ہیں، کہا آپ چاہو تو میں نشانی بتا سکتا ہوں. تو شیطان نے آ کر اس کو کہا کہ تم کو اللہ نے نبی منتخب کر لیا ہے اور تمہارے نبی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب تم جو ہے سنگ مرمر پر، اس کو ماربل کہتے ہیں، رخام عربی میں کہتے ہیں، سنگ مرمر پر ہاتھ پھیرو گے تو اس میں سے تسبیح کی آواز آئے گی، تسبیح کی آواز آئے گی. اور کوئی تم سے نبوت کا
وہ مانگے نشان تو تم جو ہے یہ کہنا کہ مجھے تلوار مارو گے تو میری گردن نہیں کٹے گی، اور یہ کہنا کہ رات کے وقت میرے گھر میں آنا، یہ خاص بتانا چاہ رہا ہوں، رات کے وقت میرے گھر آنا، اور گھر کے پچھواڑے کچھ خالی جگہ ہے وہاں تم لے کے آنا تو تم کو فرشتوں کا دیدار کراؤں گا۔ کچھ لوگ گئے تو لے گیا پیچھے کی طرف، تو دیکھا کہ سفید گھوڑے پہ کچھ سوار ہیں اور وہ اچھل رہے ہیں، کہا دیکھو یہ فرشتے ہیں، اور تلوار مارا، کسی نے کہا مارو مجھے تلوار، تو تلوار نے اثر نہیں کیا۔ ہاں، اس وقت کے خلیفہ کو، جو خلیفہ تھے ان کو پتہ چلا، بولے گرفتار کر کے لاؤ، دربار میں لایا گیا، پوچھا کیا تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کہا ہاں میں نبی ہوں۔ اچھا تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو کہا، ایک سپاہی سے کہا اس کی گردن مار دو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے نا تو اس کو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تو تیری دلیل دے، دلیل پوچھنے میں بھی اللہ کے رسول کے آخری ہونے میں شک ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو کہ کوئی بھی ہو، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ بلکہ اگر تجدید میں ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں تھوڑا شدت میں، جھوٹا نہیں جھوٹا، تاکہ معنی میں ذرا شدت آئے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جھوٹا نبی، نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے اپنے نمائندہ ہونے کی۔ تو اس نے جب سپاہی نے اس کو تلوار ماری تو اس کی گردن کٹی نہیں، تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ میری ایک نشانی ہے، اور میں ماربل پہ ہاتھ پھیروں گا تو تسبیح کی آواز آئے گی، اب چاہو تو فرشتوں کا دیدار کرا دوں۔ تو جو خلیفہ تھا اس وقت اس کو بھی اتنا شعور تھا، آج کل جاہل لوگ جو ہے سیاستداں ہوتے ہیں، ہاں پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے، اتنا گھٹیا معیار نہیں تھا جو آج ہے ہمارے ہاں، ہاں وزیر اعظم تک۔ تو بہرحال وہ اس خلیفہ نے کہا سپاہی سے کہ جب تم نے گردن ماری تو بسم اللہ پڑھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا بسم اللہ پڑھ کے مارو گردن کٹے گی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھا، مارا، اس کی گردن کٹ گئی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ یہ شیطان اس کو ورغلا رہا تھا نا کہ تو نبی ہے، اور شیطان نے یہ نشانیاں اس کو بتائی تھی، یہ جاہل تھا، اس کو کہا کہ تیری نشانی یہ ہے، اور جب تم نے تلوار ماری تو شیطان اس کو روک رہا تھا، بچا رہا تھا، لیکن جب تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو شیطان رفو شکر ہو گیا، بھاگ گیا اس کا شیطان، اور اس کی گردن آسانی سے کٹ گئی۔ تو ایسے جھوٹوں کی شیاطین مدد کرتے ہیں۔ ہاں بہرحال بات تھوڑی پھیل گئی، من شر ما خلق کی طرف لوٹتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق میں ایسی چیزیں ہیں جو شر اور فتنہ یا برائی رکھتی ہیں، ہاں وہ سب اس میں آ گئی۔ کتنی جامع دعا ہے یہی جملہ، وہ پڑاؤ ڈالنے والی ہے صبح و شام کے اذکار میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق میں ہے کہ میں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ کس چیز کے شر سے پناہ مانگی؟ من شر ما خلق، جو پیدا کیا ہے، یعنی مخلوقات میں جتنی بھی مخلوق ہیں اور ان مخلوقات کے جو شر ہیں ان سے مجھ کو تو پروردگار بچا۔ ایک جملہ پوری کائنات کے جتنے بھی مخلوقات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں دیکھتے نہیں جانتے، وہ سب آ گئی۔ ہاں علامہ ابن قیم نے ایک لمبی چوڑی بحث گفتگو یہ بھی کی ہے کہ شرور و فتن جو ہوتے ہیں وہ کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ہاں ایک شر وہ ہے، شر کی دو نوعیت ہے، ایک شر وہ جو ابھی ہم پر آ چکا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے جو آپ پر آ چکی ہے، ایک ہے جو آئی نہیں ہے۔ بندہ جو شر آ گیا ہے اس سے بچاؤ مانگتا ہے رب العالمین سے، اور جو شر آ سکتا ہے، آیا نہیں ہے، اس سے تحفظ مانگتا ہے کہ پروردگار مجھ کو آئندہ بچائے رکھنا۔ ہاں اسی طریقے سے نیکیوں کا بھی معاملہ ہے، خیر کا بھی معاملہ ہے کہ کچھ خیر ہمیں حاصل ہیں اور کچھ خیر ایسے ہیں جو ہمیں ملے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں رب سے۔ دنیا میں جتنے شرور اور اچھائیاں اور برائیاں ہیں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے جو پناہ مانگتا ہے اور اللہ سے جو چیز طلب کرتا ہے، ان کی چار بنیادیں یہی ہے، ان کی چار بنیادیں یہی ہیں۔ ہاں اس کی مثالیں دی علامہ ابن قیم نے، مثال کے طور پہ یہ قرآن کی جو دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہاں آگے کی دعا تک، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک۔ تو ان میں علامہ ابن قیم نے کہا کہ دیکھیے یہ اس دعا نے، قرآن کی اس دعا نے ان چاروں قسموں کو سمیٹ رکھا۔ وہ شر جو ہمیں حاصل ہے، ذنوب، گناہ، ہاں
گناہ ذنوب اور جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہی ہیں یہ شر حاصل ہے، تو اس کے شر سے تو بچا لے، مطلب یہ گناہ ہے، اس کی مصیبت ہے۔ آج بارش رکی ہوئی ہے، ہمارے یہاں سب بول رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں گناہوں سے توبہ کرو، معاملات صاف کرو۔ ابھی میں اس میں جاؤں تو بات طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ کل جمعہ کا خطبہ اسی پہ۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ گناہوں سے بارش رکتی ہے، ظلم سے، سود سے، زنا سے، شرک سے، بدعت سے، پتہ ہے، پھر بھی تین دن سے ابھی میں آیا، میں باہر تھا، پتہ چلا کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہمارے یہاں استسقاء کی نماز اور دعاؤں کا اہتمام ہو چکا ہے، پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ دہل جانے والی بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ اس طرح پڑھے، تیسری چوتھی مرتبہ ہمارے شیخ عبید الرحمن کشمیری صاحب رحمہ اللہ وہ مالیگاؤں آئے اور بھیڑ دیکھی، تو ہم نے پوچھا، بھیڑ دیکھی، کہا کیا بات ہے، یہ لوگ کہاں چلے آئے؟ کہا استسقاء کی نماز ہوئی تھی۔ تو کہا بارش ہوئی؟ کہا نہیں۔ تو کہا استغفر اللہ۔ بہت بے چین ہو گئے، وہ بار بار دعائیں پڑھنے لگے، اذکار کرنے لگے۔ کیا بات ہے شیخ، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میری علم کے مطابق، دکتور عبید الرحمن نے کہا کہ میرے علم کے مطابق جب بھی بارش کا مسئلہ ہوا اور پوری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں جب بھی مسلمانوں نے استسقاء پڑھی اسی وقت بارش ہوئی ہے۔ جب سچے دل سے توبہ ہوگی، اللہ سے دعا ہوگی، تو بارش اسی وقت ہوتی ہے، کچھ دیر بعد ہوتی ہے، لیکن بارش ہوتی ہے۔ کہا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 4 مرتبہ استسقاء ہو چکا اور بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری توبہ با اثر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں قساوت ہے، سختی ہے۔ تو اس پر گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ یہ جانتے ہیں لوگ کہ گناہ، اور زبانی طور سے توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن جس کا حرام حلال کا لین دین ہے وہ کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا یا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، اور کچھ لوگ تو گناہ کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ مولانا اسحاق صاحب کی قبر پہ جا کر ان کے وسیلے سے جو ہے دعائیں مانگے۔ اب بتائیے، شرک کے ذریعے سے اللہ کو آپ پکار رہے ہو، شرک کر کے تو اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کو بھڑکا رہے ہو۔ ہمارے مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ فرماتے تھے نا کہ جو حرام پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گندے پانی سے، وہ کہتے تھے گٹر کے پانی سے نہا رہے ہیں، تو اب پیشاب والے پانی سے آپ نہائیں گے تو آپ کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی، صفائی ملے گی، کہ اور گندے ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں اس طریقے سے لوگ غسل کر رہے ہیں، توبہ بھی اسی طریقے کی کر رہے ہیں۔ تو دعا کے طریقے سے کی جائے اور اس کے آداب کا، قبولیت کے آداب کا لحاظ کیا جائے۔ یہ رسم نہیں ہے کہ آپ اپنے معمولات میں، گناہوں میں غرق رہیں، ڈوبے رہیں، اور تھوڑا سا آدھا گھنٹہ نکال کے آئیں اور تھوڑا سا مسجد میں یا کہیں کچھ ذکر اذکار اور کچھ فضائل پر عمل کر لیں اور آپ کا معاملہ بیڑا پار ہو جائے۔ جہنم والا کام بھی چلتا رہے اور جنت بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو، یہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے اس طریقے سے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس دعا میں بتایا کہ جو برائی ہے، سیئات ہیں، اس کے شرور ہیں، اس سے تو بچا، یہ گناہ حاصل ہے، اس سے بچا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو ہم کو نیکوں کے ساتھ وفات دے، یعنی جو ایمان کی دولت ہمارے پاس نعمت حاصل ہے، خیر حاصل ہے، اس کو مرنے تک قائم رکھ۔ اور پھر قیامت کے دن ہم کو یہ جو تو نے وعدے کیے اور یہ دیے، وہ آنے والا خیر ہے جو ہم طلب کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے علامہ ابن قیم نے، میں بہت شارٹ میں اور ہلکے میں سرسری طور سے بیان کر دیا، تفصیل میں جائیں وقت نہیں رہا تو بہت لمبی بات ہوگی، میں صرف اشارہ یہ کر رہا ہوں، مثال تھی اس کی کہ وہ شرور جو حاصل ہے اور جس سے ہم حاصل نہیں ہے آ سکتے ہیں، اور وہ خیر جو حاصل ہیں اور وہ خیر جو آئیں گے یا جس کی ہم طلب کر رہے ہیں، سارے ہمارے سوالات اور دعائیں انہی 4 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ جو بھی ہم پناہ مانگتے ہیں وہ یا تو اس شر سے بچاؤ مانگتے ہیں جو ہم کو حاصل، ہم پر لاگو عائد ہیں، مسلط ہیں، یا وہ شر جو آ سکتے ہیں، خطرہ ہے۔ اور نیکیاں جب مانگتے ہیں تو وہ نیکی، جو اچھائیاں، وہ نعمتیں جو ہم کو حاصل ہیں، ہم چاہ رہے ہیں رب العالمین سے کہ یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ دولت ہے، صحت ہے، عزت ہے، یہ عزت بے عزتی میں تبدیل نہ ہو جائے کہ ہم ذلیل ہو جائیں، خوار ہو جائیں، تو یہ نعمت ہم کو حاصل رہے، یہ دوام ہو۔ اور مستقبل میں جو خیر ہے، جنت ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں، وہ قبر سے لے کر جو ہے میدان محشر اور جنت تک، وہ ساری چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خیر ہے، ہم اس کے طلبگار ہوں۔ من شر ما خلق میں شر کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب آ گئی۔
اور ایک انسان کے لیے یہاں ایک اور بحث کا شرور کے اعتبار سے ذکر کر دوں کہ ہمارے لیے جو شر ہے، جیسے یہ قسمیں بتائی، اس کو آپ غور کریں، انسان کے لیے جو برائیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے ثابت ہے سنن وغیرہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ذکر بتائیے، دعا بتائیے جو میں صبح شام پڑھوں. تو آپ نے ایک ذکر بتایا اور کہا کہ صبح شام اور سونے کے ٹائم، تینوں ٹائم یہ پڑھو. ہاں، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض. بعض روایتوں میں پہلے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہم عالم الغیب والشہادہ، کھلے اور چھپے کے عالم اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، رب کل شیء و ملکہ، کائنات کی ہر چیز کے پروردگار اور مالک. ہاں، اشہد اللہ الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. یہ وسیلہ ہوا اللہ کے ناموں کا، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء و ملکہ اشہد اللہ الہ الا انت. اب اس کے بعد ہے اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. کس چیز سے؟ اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے. جو بھی شرک کرتا ہے آدمی وہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہوتا ہے، یا جو بھی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتا ہے. تو اپنے نفس کے شر سے اور شیطان. ہاں، بعض روایتوں میں اور ہے وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ. اسی دعا کا اگلا حصہ بعض میں یہیں تک ہے جو ابھی تک پڑھا تھا، کہیں اضافہ بھی ہے کہ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، یا یہ کہ میں اپنے نفس پر کوئی برائی کا ارتکاب کروں، او اجرہ الی مسلم، یا اس برائی کو کسی مسلمان تک کھینچ کر لے جاؤں، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤں. اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے. یہ شر کے دو منبع ہیں، دو سرچشمے ہیں، مصدر ہیں. شر نکلتا کہاں سے ہے؟ ایک ہمارے نفس میں ہے شر، ایک شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو اس دعا کے اندر شر کے منبع سے جو ہے پناہ مانگنے کی تعلیم ہوئی. تو آ گیا کہ جہاں سے شر پیدا ہو رہا ہے اس سے بچا. اور شر جب آ جائے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یا تو اپنے آپ کو ہوگا یا آدمی دوسروں کو پہنچائے گا. تو اگلے دو جملے میں کہا کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں رب العالمین کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں. ان اقترف علی نفسی سوءا، کوئی برائی کا ارتکاب اپنے آپ پر کروں یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤں، مصیبت میں ڈالوں، یہ شر کو میں کھینچ کر اس برائی کو اس کی طرف پہنچاؤں، اس برائی کو پہنچانے کا ذریعہ بنوں، کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو شر پیدا ہوتا ہے نفس سے اور شیطان سے، اس سے پناہ مانگی گئی. اور شر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یا تو آدمی اپنا نقصان کرتا ہے یا دوسروں کا، ان دونوں سے بھی پناہ مانگ لی. سارا پہلو آ گیا دو جملوں میں. کتنی زبردست اور جامع دعا ہے. تو اب اس پر غور کیجئے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہاں، ومن شر غاسق اذا وقب. ہاں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں. غاسق، غسقہ کے معنی ہوتے ہیں تاریکی کے، غسق معنی تاریکی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی پھیلنے تک، تاریکی تک کہیں یا تاریکی کے چھا جانے تک. ہاں، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن طویل پڑھا جاتا ہے اس لیے وہاں قرآن کہا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کی نماز کے وقت لوگ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جس میں حاضری ہوتی ہے یعنی فرشتوں کی. اس ایک آیت میں 5 وقت کی نمازیں آ گئی. مجھے اجمالی طور پہ منکرین حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں، دلوک الشمس، سورج ڈھلا تو پہلے ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد عصر. دلوک الشمس میں ظہر اور عصر آ گئی. الی غسق اللیل، رات کے چھانے تک، تو اس میں مغرب اور عشاء آ گئی. وقرآن الفجر، یہ فجر کی نماز آ گئی. 5 وقت کی یہ نمازیں آ گئی. یہاں الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، رات کے چھانے تک، تاریکی کے پھیلنے تک. تو من شر غاسق، رات کے شر سے، ترجمہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں تو پھیلنے والی، چھا جانے والی کے شر سے یعنی رات ہے. اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ تعوذی من اللہ من شر غاسق اذا وقب، یا اس طرح کے الفاظ ہیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ رات کو چھانے والی کون سی چیز ہے؟ تو آپ نے کہا قمر ہے، چاند ہے.
ہاں چاند اور قمر کہا تو اہل علم نے کہا کہ اللہ کے رسول کی یہ تفسیر ہے تو بالکل واضح ہے، بالکل صحیح ہے. اور چاند جو ہے وہ رات کی علامت ہے، قرآن نے کہا کہ یہ آیت اللیل ہے. ہاں تو لہٰذا دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں رات کی تاریکی سے تو اس میں رات کی تاریکی میں چاند بھی آتا ہے. ہاں اور چاند جب نکلتا ہے تو چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کے ساتھ اور بھی رات کے شرور بڑھ جاتے ہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو ہے بہت ایک روایت ہے، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرحل منہ یرتحل منہ. یہ میں نے حدیث ابھی پیش کی تھی کہ جو کسی مقام پر جو ہے پڑاؤ ڈالتا ہے اور یہ کہے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو من شر ما خلق کے بعد یہ ہے تو اس کو کوئی چیز جب تک وہاں سے کوچ نہ کر جائے نقصان نہیں پہنچائے گی. اسی طریقے سے جب رات کا وقت آتا تو اللہ کے رسول کہتے تھے یا ارض ربی و ربک اللہ، اے زمین میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے. اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک، میں شرک سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اس شر سے جو تیرے اندر ہے، و شر ما خلق فیک، ہاں اور اس شر سے جو تیرے اندر پیدا کیے گئے ہیں، وہ من شر ما دب علیک، اور وہ شر جو تیرے اوپر تیرے اندر جو ہے تو وہ رینگ کر آتا ہے، ہاں چل کر آتا ہے. اعوذ باللہ من اسد و اسود، میں شیر سے اور اسود سے یعنی شیطان سے، ومن الحیۃ والعقرب، اور سانپ سے اور بچھو سے. یہ دعا مانگی، بچھو سے پناہ مانگتا ہوں اور شہر میں رہنے والے اور والد وما ولد سے. لیکن اس روایت میں ضعف ہے. ہاں لیکن اس کے علاوہ دوسری کچھ روایتوں میں اور بھی دعائیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزها بر ولا فاجر، ہاں یہ روایت صحیح ہے اور اس میں بہت جامع دعا بتائی گئی ہے. اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب رات چھا جائے، رات آئے تو کہا کہ بچوں کو گھر میں روک لو، دروازہ بند کر دو، اس لیے کہ جنوں کے منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت میں جو چیزیں ہاں یہ ہے فإن اللہ یبث من خلقہ ما یشاء، رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا ہے اسے پھیلاتا ہے. ہاں اس کو پھیلاتا ہے. وہ شیاطین جو ہیں وہ پھیلتے ہیں، شرور و فتن پھیلتے ہیں. ہاں اس سے پتہ چلا کہ رات کا ایک شر ہے. رات کے من شر غاسق اذا وقب، یہ مختصر سا دو جملوں میں دو منٹ میں انشاءاللہ مزید یہ تشریح کر دوں کہ ایک ترجمہ کو وقب کا ترجمہ برد کا بھی کیا گیا ہے، رات کے شر سے جب وہ ٹھنڈی ہو جائے. تو ایک تفسیر یہ بھی منقول ہے اور اہل علم نے کہا کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. رات دن کے مقابلے میں ٹھنڈک والی ہوتی ہے ایک بات، اور دوسرے یہ کہ اندھیری بھی ہوتی ہے، دونوں باتیں اس میں ہوتی ہے. اور اس ٹھنڈک اور اندھیرے کے ساتھ شرور و فتن کے مواقع بڑھ جاتے ہیں اندھیرے میں. اس لیے شیاطین، میں نے ابھی اشارہ کیا کہ شیاطین کو یہ پسند ہے. ہاں شر اور برائی اندھیرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. سبا درندے اور جو حوام ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے، رینگنے والے موذی جانور، یہ راتوں میں انسان کو تکلیف دینے کا ذریعہ زیادہ بنتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے شیاطین کے اثرات بھی اس میں بڑھ جاتے ہیں. اور آگے جو آ رہی ہے بحث اس میں کہا کہ جادو اور جادوگروں کے عمل جو ہوتے ہیں وہ بھی راتوں میں اور اندھیروں میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین کی مدد ہوتی ہے اس میں اور یہ لوگ رات کے اندھیرے میں زیادہ اچھل کود اور کود پھاند کر پاتے ہیں. تو یہ شرور رات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اسی بنیاد پر دیکھیے من شر غاسقین، رات کے شر سے اذا وقب، جب پھیل جائے، جب چھا جائے. ہاں تو اس کا مطلب جب رات پھیلتی ہے تو اس کے اپنے شرور ہوتے ہیں. اب اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں شرور ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے شروع میں سکھایا کہ رب الفلق سے پناہ مانگی جائے، یعنی وہ اجالے کا پروردگار ہے تو رات کے شرور سے بچانے والا بھی وہی ہے. ایک آدمی اندھیرے میں پریشان ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ صبح ہو جائے تو اب میں یہ کام کر لوں گا، صبح ہو جائے تو اپنے لیے محنت مشقت کروں گا، تو گویا کامیابی کی امید رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو جو بنایا جس میں شرور و فتن کی کثرت ہو جاتی ہے، غلبہ ہو جاتا ہے، یا جرائم پیشہ گنہگار لوگ چوری ڈکیتی اسی رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، زناکار بدکار اسی رات کے اندھیرے میں اپنے مواقع تلاش کرتے ہیں. لہٰذا جب صبح کا اجالا آتا ہے تو یہ لوگ جو ہے اپنے ارادے سے کسی حد تک باز آ جاتے ہیں. تو
تو اللہ رب العالمین رب الفلق ہے، یعنی اجالا کر کے ان شرور و فتن کے اندھیروں کو چھانٹ دیتا ہے۔ اس پر مزید کچھ گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، جب ہم یہ پڑھیں گے من شر النفاثات فی العقد، جہاں جادو کی گرہ میں پھونک مارنے والیوں کی بحث ہوگی، اور وہ بحث ہمارے آج کے ماحول میں، خاص طور سے ایسے ماحول میں جب آسیب اور رقیہ کی بڑی بحثیں چل رہی ہیں، اہمیت کی حامل ہے۔ اور کچھ لوگ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جادو کے وجود کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اس تناظر میں وہ بحث اہم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے والا معاملہ بھی اس میں زیر بحث آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔